حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام الفضل کو خواب آیا۔ وہ اپنا خواب لے کے پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پہنچی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل سے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ایک بچے کو جنے اور تم اس بچے کو اپنے بیٹے قسم بن عباس کے دودھ کی جگہ اس کو تم دودھ پلاؤ گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قسم بن عباس پہلے سے دودھ پیتے بچے موجود تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال اور چند مہینے تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر آئی مرض الوفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بالکل قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے ان بیٹوں کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے اپنی زبان نبوت سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری ہیبت اور میری سرداری حضرت حسن کے اندر نظر آئی، اور پھر فرمایا میری بہادری اور شجاعت حضرت حسین کے اندر نظر آئی۔ اور یہی دونوں فضیلتیں ہیں جو ان دونوں حضرات کو ملی ہے، اور ان کی ساری زندگی اسی چیز کا عکس ہے، اسی چیز کا عکس نظر آتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات میں سے کچھ یاد ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نمازوں کے اوقات یاد کروائے کہ نماز کس وقت ہوتی ہے، یہ مجھے یاد کروایا، اور اس کے ساتھ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نماز بھی خود یاد فرمائی۔ کتنے عظیم تھے وہ انسان! آج میں اور آپ اور میرے اور آپ کے بچے پیدا ہو، استاد یا قاری یا مولوی ان کو نماز یاد کرائے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز یاد کروائے، ان کی عظمت اور ان کے مقام کا حال کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت نماز کا وقت آتا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ فرمایا کہ بڑے مالک کے دربار کے اندر حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہر چیز پیچھے کر دیتے، نماز سامنے ہوتی، سارے خیالات ساری رشتہ داریاں بھول جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی حال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت حضرت حسن کو کہا ابو محمد، کنیت دی ابو محمد۔ حالانکہ کنیت تب بنتی ہے جب انسان کی شادی ہو اور اس کے بعد اس کی بڑی اولاد ہو، پھر اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کنیت ہوتی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے قاسم، اور آپ کو فرمایا گیا ابو القاسم، تو کنیت تو تب بنتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت حسن کو پیدائش کے بعد یہ کنیت ابو محمد دے دی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 11 بیٹے تھے،
5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے 9ویں بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا تھا، اس بیٹے کی نسبت سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی وجہ سے ان کی کنیت ابو محمد رکھی گئی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے دعائے قنوت یاد فرمائی اور یاد کروائی، اور یاد کروانے کے بعد وہی دعائے قنوت حضرت حسن رضی اللہ عنہ امت کے حوالے کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت، وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بڑے ہی بے خوف ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا، لوگوں سے پوچھا، تو معلوم ہوا یہ حضرت حسن ہے، جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کھیلا کرتے یا آپ کی گود میں کھیلا کرتے، تو آپ کی داڑھی مبارک کو چھیڑا کرتے تھے اور داڑھی مبارک کو بار بار ہاتھ لگا کے اسے کھیلا کرتے تھے۔ میرے محترم، جن لوگوں کے لیے، جن بچوں کے لیے کھلونا اللہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بنا دے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ اپنے بچوں کو کھلونے لے کے دیتے ہیں، جن کی کھلونے حضور کی داڑھی بن جائے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سامنے سے گزر رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، کہ رات کا وقت تھا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت فاطمہ سو رہی تھی، حسین بھی سو رہے تھے، حضرت حسن رو رہے تھے۔ حضرت حسن رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس سے ان کو بلایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر آ گئے۔ میں کیا وجہ ہے؟ کہ بھوک ہے، پیاس ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے سین کی طرف ایک بکری کھڑی تھی، اس کا دودھ دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ حضرت حسن کو خود پلایا، جن کی خدمت راتوں کو اٹھ کے نبی جو جہان کہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ آج ظلم یہ ہے حضرت حسن کے ساتھ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل سنت بھی کم بیان کرتے ہیں، اہل تشیع بھی کم بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے اس وقت جتنے اہل تشیع تھے، جتنے روافض تھے، جتنے شیعان علی تھے، وہ سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئے تھے، اور یہی ناراضگی کا آخر سبب تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 50 ہجری کے اندر زہر دیا گیا۔ اور زہر کس نے دیا؟ ایک اسی مقام پر مدینہ کے اندر، ایک کوفہ کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا جعدہ بن اشعث سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ کی عادت تھی کہ یہ نکاح کثرت سے کیا کرتے تھے، اور بعد میں طلاق بھی دے دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اعتراضات کیے، یہ کیا؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور آپ کے سلسلے کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، لوگوں کی امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لوگ۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا حسن وہ شخصیت ہے جن کے 25، 30 یا پھر ایک روایت کے مطابق 35 نکاح انہوں نے کیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ کا مقام مرتبہ بڑا بلند تھا، اور انتہا درجے کے سخی انسان تھے، اپنے پاس جو ہوتا وہ دے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت علی کے ایک دشمن راستے سے جا رہے تھے، اور ان کے پاس مال دولت ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات تو شرم کی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، حضرت حسن بیٹے تو نبی اور حضرت علی کے ہی ہیں، ان سے کہہ دیتے ہیں۔ جب ان سے بات کہی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ان کو مال عطا فرمایا۔ یہ لے جاؤ، دشمنیاں، محبتیں، لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن جب تم ضرورت مند ہو تو سخاوت کرنا تمہارے اوپر یہ میرا فرض ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے شخصیت کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کسی سردار کا بیٹا ہے، ان کا شکل